أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ کے عذاب سے بچو، ڈرو، یا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار. تقوی بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے. آگے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ کون تمہارا رب، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فاخرج به، پھر اس کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات رزقا لکم، پھل یعنی اناج وغیرہ تمہارے رزق کے واسطے. لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا تم جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور سب سے قرآن مجید میں ترتیب کے حساب سے سب سے پہلی سورت بھی ہے. 286 کے قریب آیات ہیں، تقریباً 40 اس میں رکوع ہیں، اور تقریباً 2.5 پاروں پر یہ مشتمل ہے. اس سورت کے بڑے فضائل و برکات ہیں. تو آج ہم نے جو سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، یہ ہمارے یا ایھا الناس جو کورس ہے اس کی سلسلہ وار کے حساب سے یہ پہلی آیت کہلاتی ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ جہاں سے شروع ہوئی، پہلی 2 آیتیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو شروع کی جو 3 آیات ہیں وہ خالص ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو یہ تینوں آیتیں تو متقین حضرات کے بارے میں نازل فرمائی گئیں، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان حضرات کے بارے میں یہ 3 آیات نازل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 2 آیات ہیں وہ خالص ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں مانتے، جن کو ہم کافر بھی کہتے ہیں، غیر مسلم بھی کہہ دیتے ہیں، جو بھی آپ کہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 13 آیات جو ہیں، جو پہلا رکوع ہے، یہ ایک خاص طبقے کے بارے میں نازل ہوئی جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ظاہری لحاظ سے مطلب دکھانے کے لیے مسلمانوں کو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی توحید کے کیا ہیں، قائل ہیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، اندر سے غیر مسلم ہیں یا مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یہ کفر سے بھی بڑھ کے لوگ ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں تو پتہ ہے سرے سے کہ یہ کافر لوگ ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو نفاق رکھتے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ۔ تو 13 آیات پھر اس کے بعد ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے کہ پہلے 3 آیتیں خالص مسلمانوں کے بارے میں، اس کے بعد 2 آیتیں خالص ان لوگوں کے بارے میں جو غیر مسلم ہیں، اور پھر اس کے بعد 13 آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے بعد پھر یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو۔ الناس سے خطاب عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے پچھلی کلاس میں تذکرہ ہوا تھا کہ اس میں جو یا ایھا الذین آمنوا والی آیات تھیں وہ خالص مومنین سے خطاب تھا، اور وہ ساری مدنی آیات، اور یہ جو آیات ہیں یہ مکی آیات ہیں، کیونکہ یا ایھا الناس سے جہاں خطاب فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں عام انسانیت کو یعنی تمام لوگوں کو خطاب، تو الناس سے مراد تمام لوگ، الناس سے مراد تمام لوگ، ہر قسم کے لوگ۔ یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو۔ جب یا ایھا الناس سے یہاں خطاب فرمایا گیا تو اس آیت میں تینوں قسم کے لوگوں کو شامل کیا ہے، چاہے وہ خالص مسلمان ہیں، چاہے وہ خالص کافر ہیں، چاہے وہ منافق لوگ ہیں، تمام لوگوں کو ایک ساتھ خطاب کر کے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اعبد کہتے ہیں اعبدو عبادت کرنا، اعبدوا ربکم، رب اللہ تعالیٰ جو رب پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نام اپنا بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن ان ناموں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے رب کا نام استعمال فرمایا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے تمہاری تخلیق کی، جس نے تمہیں بنایا، اس رب کی عبادت کرو۔ تو تمام لوگوں کو یہاں پہ خطاب فرما کے ان 3 لوگوں کو بھی ہر قسم ان تمام لوگوں میں شامل فرمایا کہ چاہے مسلمان ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، چاہے اس کے علاوہ منافقین ہیں، تمام کو کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کا لائق صرف وہی ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، جس نے انسان کو بنایا ہو، جس نے انسان کو وجود بخشا ہو، جو پوری اس کائنات کی مالک ہو، وہی اصل عبادت کے کیا ہے؟ لائق۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا
اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی پہلی امتوں کو بھی کیا کیا؟ اسی رب نے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک واضح دلیل بھی ہے کہ کوئی ایسی ذات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کہ جس نے آج تک آنے والے لوگوں کو، جب سے انسان بننا شروع ہوئے ہیں وہاں سے لے کے آج تک، انسانیت کو اس طریقے سے بنایا ہو، یا اس سے پہلے جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی اور نے بنایا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی تو ذات ہے کہ جو اس تمام نظام کو چلانے والی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی پہلی امتوں کو بھی پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اس میں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ دیا کہ پہلے جتنے لوگ ہیں، پہلی جتنے امتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت آئے گی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بعد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ پہلے کا لفظ، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تب ہی بندہ اس کی بندگی کرے گا، تبھی اس کی عبادت کرے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا کہ ہر قسم کے لوگوں کو خطاب ہے، اور اگر ہم سورۃ بقرہ کے شروع سے دیکھیں تو سورۃ بقرہ کے شروع سے میں نے کہا 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، خالص مومنین، خالص کفار اور منافقین۔ کفار کو تو واضح طور پہ اس کا مطلب خطاب ہے کہ تم دوسروں کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ تعالیٰ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ ان کو بھی شاید میں خطاب ہے کہ تقوی، اور آگے چل کے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو اور تمہیں جنت نصیب ہو۔ وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ تو ان کو تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ خطاب فرما۔ اس کے بعد پھر منافقین ہیں۔ منافق لوگوں کو اس سے بھی زیادہ تنبیہ ہے کہ تم ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تم اس طرح کی حرکتیں کرو تو یہ تمہارے لیے تمہیں زیب نہیں دیتا، تو لہٰذا منافقت کو چھوڑ کے خالص اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور تیسرے طور پہ پھر مسلمانوں کا تذکرہ ہے۔ مسلمان تو پہلے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس آیت میں کیوں شامل فرمایا گیا؟ تو ان کو شامل اس لیے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تم بھی اللہ تعالیٰ کی جس طرح عبادت کرتے رہے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، کہ اپنی پوری طاقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیں اور پوری طاقت سے گناہوں سے بچ جانا، یہ اصل بندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ عبادت۔ دوسری آیت میں دیکھیں نا آپ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہی کیا قرار دیا؟ اپنی عبادت۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی کائنات بنائی، جس طرح اس آیت کے بعد میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا تاکہ تم ان کو کھاؤ، تاکہ تم ان کو پیو۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مسلمان ہی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو اس آیت میں اس لیے شامل کیا گیا
کہ آیا واقعی مسلمان بندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت بندگی کرو، اطاعت کرو۔ اور اطاعت کب ہوگی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں کے اس لیے خطاب ہے کہ اپنی پوری طاقت کو بندگی میں لگا دیں، تب اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنی میں ہوگی۔ تب اسی لیے مسلمانوں کو بھی اس میں کیا کیا گیا؟ خطاب ہے کہ جب انسان مکمل طور پر دین پر عمل کرنے لگ جائے گا تب انسان مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ اور انسان دین پر کب مکمل طور پر عمل کر جائے گا؟ اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دین کہتے کسے۔ اس میں آج کل ہم مسلمان بڑی غفلت کا شکار ہے۔ کسی سے پوچھا جائے بھائی دین کسے کہتے ہیں، دیندار کسے کہتے ہیں، تو جواب کیا آتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بس وہ مسلمان۔ حالانکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 عبادات، بلکہ عبادات سے بھی پہلے نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 حسن اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک بھی چیز میں کمی کوتاہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے عقائد۔ عقائد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، انسان کا عقیدہ اس میں سارا آ جاتا ہے، جس طرح ایمان مجمل ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لانا، یہ سارے عقائد ہیں، سارے کیا عقائد؟ تفصیل سے انشاءاللہ ان پہ کبھی بات آ جائے گی تو الگ الگ بھی کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز دین کے اندر عقائد۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ عبادات۔ نمبر 2 پہ آپ کے کیا آ جاتے ہیں؟ عبادات۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات۔ عبادتوں میں کیا آ جاتا ہے؟ عبادتوں میں ہمارا نماز آ جاتا ہے، عبادتوں میں ہمارا روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سارا کن چیزوں میں آ جاتا ہے؟ عبادات میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے معاملات۔ معاملات یعنی آپس کے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کے معاملات، کاروبار کے معاملات، نوکری کے معاملات، کہیں جو بھی معاملات ہیں یہ سارے اس میں معاملات آ جاتے ہیں۔ کہ ہم کہیں تجارت کر رہے ہیں تو آیا ہم صحیح طور پہ تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم ملاوٹ تو نہیں کر رہے، ہم ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ لین دین ہے، ہمارا معاملہ کس طرح ہے، قرض کا معاملہ ہے کس طرح ہے، باقی ساری چیزوں کے معاملات ہیں کس طریقے سے، پڑوسیوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے کس طرح ہے، دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں کس طرح ہے۔ نمبر 4 معاملہ، نمبر 3 معاملہ، نمبر 4 معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن۔ انسان رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ معاملات کس طرح ہیں۔ ایک محلے میں رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کس طرح ہیں۔ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کس طرح ہیں۔ ایک آفس میں رہتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کس طرح ہیں۔ ایک ادارے میں رہتا ہے، ان کے ساتھ معاملات، یہ سارے معاملات نمبر 4۔ اور نمبر 5 حسن اخلاق۔ حسن اخلاق میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز کیسا ہے، یہ سارے حسن اخلاق کے اندر۔ تو دین ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 حسن اخلاق۔ اخلاق تو ویسے ہی مسلمانوں کے بیوڑے ہیں، ہمیں نہیں پتا کس طرح بات کرنی ہے، ہمیں نہیں پتا حسد کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا غیبت کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا چغلی کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا بغض کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تکبر کیا ہوتا ہے۔
جب یہ بیماریاں پتہ نہیں اس کو دل سے کیسے نکالنا ہے، اس بارے میں ہمیں پتہ نہیں، اس کے لیے بزرگوں کی صحبت چاہیے. اپنے دل کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، سچ بولنا ہو، اخلاق اچھے ہوں، گفتار اچھی ہو، آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہو، گالی گلوچ نہ ہو، یہ سارے کس کے اندر آتے ہیں؟ حسن اخلاق کے اندر. اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو نکال دیں. چوتھے نمبر پہ تھا معاشرت. معاشرت کو بھی ہم نکال دیتے ہیں. رہن سہن، کس طرح رہنا ہے، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ہم کس طریقے سے ان کو ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں. دیکھ لیں اپنے ارد گرد، دیکھ لیں ہمارا کس طریقے سے، اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. پھر آ جائے نمبر 3 پہ، معاملات. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کاروبار میں دیکھ لیں ہمارے کیا حال ہے اس ٹائم. آپ جاب کر رہے ہیں، نوکری میں آپ دیکھ لیں ہمارا کیا حال احوال ہے. ہر طرف رشوت ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف ڈنڈی مارنا ہے، ہر طرف دھوکہ دینا ہے، ہر طرف قیمت میں زیادتی ہے، چیزوں میں 2 نمبری ہے، ہر لحاظ سے دیکھ لیں جھوٹ ہے، فراڈ ہے. کیونکہ اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، تجارت کو، ان معاملات. اور عقائد، شکر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسلمان ہو کے ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے عقائد. باقی بچ بچا کے کیا رہ جاتا ہے؟ نماز. یعنی جس کو ہم کیا کہہ رہے تھے، عقائد کے بعد عبادات. اب عبادات میں دیکھیں، حج کسی پہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ وسعت دے دے تو تب فرض ہوتا ہے، حج کو بھی نکال دیں. زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں ہوتی، تفصیل سے کبھی اس پہ انشاءاللہ تذکرہ کریں گے کن کن لوگوں میں فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. پھر اتنا مال ہو جائے اس پہ فرض ہے، ہر چیز پہ فرض نہیں ہے، صرف سونا چاندی نقدی مال تجارت ان چیزوں پہ فرض ہے. تو زکوٰۃ بھی نکاح اگر فرض ہو بھی گئی تو سال میں ایک دفعہ کیا کرنی پڑتی ہے؟ دینی پڑتی، وہ بھی سائڈ پہ کر دیں. اس کے بعد رمضان لے لیں. رمضان بھی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ، اس کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں. باقی بچ بچا کے ہم دیندار یا مسلمان کس کو سمجھتے ہیں؟ جو نماز کا پابند. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ پورے دین پہ عمل کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ترجیح دو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دو. معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دو، معاشرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دو، حسن اخلاق میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دو، عقائد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو ترجیح دو، دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو ترجیح دو، عبادات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو ترجیح دو. ہمیں نہ عقائد کا پتہ ہے، نہ ہمیں معاملات کا پتہ ہے، نہ ہمیں معاشرت کا پتہ ہے، نہ حسن اخلاق کا پتہ ہے. اگر پتہ بھی ہے اس پہ عمل نہیں ہے. اور جن چیزوں کے بارے میں عمل کا پتہ ہے تو بچ بچا کے ہمارے دین کا معیار صرف کیا ہے؟ نماز. کہ ہم کس کو مومن سمجھتے ہیں؟ مسلمان جو نماز پڑھتا ہوں. اب صرف نماز کو ہی لے لیا جائے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم یہ نماز، یہ عبادت کتنی پابندی سے ادا کر رہے ہیں. خود اپنے آپ سے جو مرد حضرات ہیں، آیا 5 وقت ہم جماعت سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ خواتین ہیں، آیا گھر میں پابندی سے ہم نماز پڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو صرف معیار اسی کو سمجھا ہوا ہے نا. اگر صرف یہی معیار ہے تو پھر ہم مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی اور کی عبادت اور بندگی جائز نہیں. کسی اور کی عبادت اور بندگی جس میں ہلکا سا بھی شائبہ آ جائے نا، شرک کا شائبہ آ جائے، جائز نہیں. صرف توحید ہے، صرف عبادت ہے تو صرف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، جس نے تمہیں پیدا کیا.
تو دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار۔ کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنا دی، یعنی بالکل سیدھا بنا دیا، ہموار بنا دیا۔ اب دیکھا جائے زمین اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، نہ اتنی نرم ہے پانی کی طرح کہ انسان ڈوب ہی جائے، نہ اتنی سخت ہے لوہے کی طرح کہ اس میں نہ کاشتکاری ہو سکے، نہ کچھ گھر بن سکے، نہ کوئی زراعت ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا، اور ایسی چیز کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ والسماء بنا، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا، جس طرح انسان اگر چھت نہ ہو تو عجیب سے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، گھر کی چھت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بطور آسمان کو ایک چھت کے طور پہ بنایا۔ ہم دنیا میں دیکھیں ایک چھوٹی سی چھت کے لیے ہمیں ستون چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اتنا بڑا آسمان حد نگاہ تک کہ جس کو ہم دیکھ ہی نہ سکیں، اور اس کو بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، تو یہ اصل میں رب ہے۔ فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس پانی سے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کو، یعنی پھلوں کو، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ، شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا سوائے شرک۔ سورۃ اخلاص میں بھی دیکھیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، توحید کی اللہ نے دعوت دی کہ صرف اللہ ہی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، توحید کی اللہ تعالیٰ نے دعوت۔ قل یا ایھا الکافرون، سورۃ کافرون میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی عبادت کا، قرآن مجید کی جگہ جگہ آیات ہیں ساری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اصل تخلیق کا مقصد سمجھایا۔ دیکھو دنیا ہوتی ہے نا، دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں، نوکری میں لگے ہوئے ہیں، دیگر چیزوں میں لگے ہوئے ہیں سارے، کئی دفعہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، ہم کراچی میں رہتے ہیں کہ ہر انسان بس دنیا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، صبح اٹھو دنیا، پیسہ، دوپہر پیسہ، شام پیسہ، رات پیسہ، دن رات پیسہ، عجیب، سمجھ نہیں آتی کہ اصل تخلیق کو، اصل مقصد کو انسان بھلا گیا۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت۔ جب ہم اس کے بندے ہیں، دیکھو آپ آفس میں جاتے ہو نا، آپ کے باس ہیں جو بھی ہیں، تو ان کی بات ماننا لازمی ہوتا ہے، اگر بات نہیں مانیں گے تو اس کو برا لگتا ہے، نوکری سے فارغ کر دے یا کچھ اور کر دے یا آپ کو بے عزت کر دے، کچھ بھی کر سکتے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے اپنی تخلیق، ہماری تخلیق کا مقصد اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، مقصد پتہ ہونے کے باوجود بھی انسان اس مقصد سے ہٹ جائے تو اس اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی ہمیں نیست و نابود کر دے، لیکن یہ دنیا ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کافروں کو ڈھیل دی، دکھایا، اس کے قرآن مجید میں واقعات ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ تو چند آیات کا سلسلہ ہے، صرف تھوڑا شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، باقی تو اصل یہ ہے کہ خود آپ لوگ روزانہ کی روٹین بنائیں کہ ایک آیت لازمی ہم ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں، بڑا فائدہ ہوگا اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی کوشش کریں کہ قرآن مجید کو صحیح کرنے کی، کہ دیکھیں قرآن مجید، ہم عربی زبان ہے، ہم تو عجمی لوگ ہیں، لیکن یہ کہ آج کل ماشاءاللہ ٹیکنالوجی آ گئی، ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اپنے قرآن کو صحیح کرنے کا اہتمام، تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام۔ سب سے پہلے پڑھنا تو آتا ہو، اپنے رب کا کلام ہے، کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا،
پڑھنا آتا ہو صحیح طریقے سے پڑھیں، اچھے انداز سے پڑھیں، خوبصورت انداز سے پڑھیں، پہلے پڑھنا سیکھیں، پھر اس کے بعد روزانہ ایک ایک آیت کا ترجمے کا معمول بنائیں، پھر اس کے ساتھ تشریح کا معمول بنائیں، روزانہ ایک آیت 5-10 منٹ اپنے قرآن کے لیے، اپنے اللہ کے لیے دینے چاہیے۔ باقی یہ سلسلہ تو ہے چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے صرف ترغیب دینے کے لیے، باقی 2 مہینے میں کیا قرآن مجید کی ہم تفسیر تشریح سیکھیں گے کہ جس کی بسم اللہ کے بارے میں یہ لوگوں نے اتنی لمبی تشریحات لکھی کہ 80 کتابیں ختم ہو گئی، ہم ان کی گہرائی میں کہاں جا سکتے۔ ایک سرسری سلسلہ ہے تھوڑا سا جوڑنے کے لیے قرآن مجید سے، یہ تقریباً 21 آیات ہیں یا ایھا الناس کہ جو اے لوگو، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے خطاب فرمایا اس سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر مکی آیات ہیں جس میں توحید، رسالت، آخرت، انبیاء کے تذکرے، ان چیزوں کا زیادہ تذکرہ ہے، بیچ میں مسائل وغیرہ بھی اکا دکا آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید سے جوڑا جائے، قرآن مجید کا شوق پیدا کروایا جائے۔ تو آج کی جو ہماری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا، اپنی توحید کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو 2 آیات آ رہی ہیں وہ رسالت پہ ہیں، کہ جس میں فرمایا گیا کہ اگر تم اس طرح کی کتاب لا سکتے ہو تو ایک صورت، ایک چیز بنا کے لاؤ۔ اس کا مطلب تم نہیں بنا سکتے، جب نہیں بنا سکتے اس کا مطلب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تمہیں سنا رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کا کلام ہے، اور اس نے اس بندے پہ نازل فرمایا، رسالت پہ دلیل۔ تو دیکھیں ایک مرتبہ ترجمہ آیت اور اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہ وہی ہے، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا، فانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا یعنی بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزقا لکم، تمہارے رزق کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پھل یعنی اناج وغیرہ پیدا فرمائے، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا سورۃ البقرہ کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔